سورہ نمل کی آیت نمبر 15، سورہ نمل کا دوسرا رکوع اور 19ویں پارے کا 70واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، یعنی فیصلہ کرنے کا علم، سیاست کا علم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی علم قضاء و سیاست۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کا علم اور سیاست کا علم عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، جس طرح شادی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن شادی کے موقع پر گناہ کیے جائیں وہ برا ہے۔ تو سیاست فی نفسی بری نہیں ہے، ہاں سیاست کے نام پر گناہ کیے جائیں، ظلم و ستم کیا جائے، گندگی کی جائے، یہ بری ہے۔ اسلامی سیاست ہو، دین کی سربلندی کے لیے سیاست ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا اللہ نے علم دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں، جانوروں، پرندوں کی بولی کا علم اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی، نبوت عطا فرما کر، بادشاہت عطا فرما کر، اور جنات اور انسانوں اور شیاطین کو مسخر کر کے، یعنی اللہ نے ہمیں جنات، انسانوں اور شیاطین پر کنٹرول دیا، نبوت دی اور ملک پر حکومت دی۔ تو حکومت کرنا بھی فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حکومت تو صدیق اکبر نے بھی کی، حضرت فاروق اعظم نے بھی کی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن زبیر، کئی اللہ کے نیک بندوں نے حکومتیں کی ہیں۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں۔ حکومت فی نفسی بری نہیں ہے، بلکہ حکومت پا کر ظلم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ برا ہے۔ ہاں جو حکومت کو پا کر اسلام کو نافذ کرے اور لوگوں کو انصاف دے تو واقعی ایسا شخص بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ جو حاکم ہوتا ہے اس کے ایک آرڈر سے پورے ملک میں ایک نظام قائم ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ نیک صالح ہے تو اس کے لیے نیکی کمانا اور ثواب جاریہ کمانا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داود کے جانشین ہوئے، نبوت میں، علم میں اور بادشاہت میں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین اور وارث بنایا، نبوت میں بھی، علم میں بھی اور بادشاہت میں بھی۔ وقال، اور سلیمان نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، یعنی بکثرت نعمتیں دنیا اور آخرت کی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہی ظاہر فضل ہے، کھلا فضل ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، 40 سال آپ اس کے مالک رہے، پھر تمام دنیا کی مملکت عطا فرمائی، جنات، انسان، شیطان، پرندے، چوپائے، درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ کو عطا فرمائی گئی، اور عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں،
آپ نے کئی چیزیں ایجاد فرمائی، اور آپ کے زمانے میں آپ کے حکم سے جنات نے بڑی عجیب و غریب تعمیرات کی. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے، یعنی آگے بڑھنے سے وہ روکے جاتے تھے تاکہ سب جمع ہو جائیں، پھر چلائے جاتے تھے. تو جنات جمع ہوئے، انسان جمع ہوئے، پرندے جمع ہوئے، اور پھر یہ قافلہ رواں دواں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو ہوا یہ لاکھوں انسانوں، جنات، پرندوں کو اڑا کر اور آپ کو اڑا کر جہاں آپ چاہتے وہاں پہنچا دیتی. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کی وادی پر آئے، یا تو یہ وادی طائف میں تھی یا یہ وادی شام میں تھی. اس وادی پر آپ گزرے جہاں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں. قالت نملہ، ایک چونٹی بولی. جو چونٹیوں کی ملکہ تھی وہ لنگڑی تھی. جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے اور وہاں کی مخلوق آپ کی گرویدہ ہوئی، وہاں کے لوگوں نے آپ سے عقیدت کا اظہار کیا، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا جو چاہو پوچھو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نوجوان تھے. آپ نے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی مادہ تھی یا نر؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساکت ہو گئے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی. آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہوا قالت نملہ. اگر نر ہوتی تو قرآن شریف میں قالا نمل وارد ہوتا. سبحان اللہ. اس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان علم معلوم ہوتی ہے. غرض جب اس چونٹی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگی قالت نملہ، ایک چونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. یہ چونٹی نے اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، صاحب عدل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. جبر، زیادتی، ظلم آپ کی شان نہیں. اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی کہ وہ گزرتے ہوں اور اس طرف توجہ نہ کریں. چونٹی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے سن لی، اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کے کان مبارک تک پہنچاتی تھی. جب آپ چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں. سلیمان علیہ السلام کی سیر اگرچہ ہوا پر تھی، مگر بعید نہیں ہے کہ یہ مقام آپ کا جائے نزول ہو. یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو اترنا تھا اور آپ نیچے کی طرف آ رہے تھے. تو چونٹی نے دیکھ کر چونٹیوں کو کہا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں بے خبری میں یہ لشکر تمہیں کچل نہ دے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسے. چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا. انبیاء کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے. وہ حضرات کہکا مار کر نہیں ہنستے. تبسم سے مراد ہے کہ اس طرح مسکرانا کہ دانت ظاہر ہوں، خوشی کا اظہار ہو، لیکن اس میں آواز پیدا نہ ہو. اور ہنسنا کہتے ہیں اتنا ہنسنا کہ آواز تو پیدا ہو لیکن انسان خود سنے، دوسرا نہ سنے.
اور کہکا کہتے ہیں اتنا ہنسنا کہ ہنسنے کی آواز برابر والا اگر موجود ہو تو وہ سن سکے. تو زور زور سے ہنسنا یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. فرمایا گیا کہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے. وقال، اور عرض کی، جب آپ نے چونٹی کی بات سنی آپ مسکرائے اور آپ نے عرض کی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں وہ اچھا کام کروں جو تجھے پسند آئے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے مستحق ہیں، جو تیرے مقرب بندے ہیں ان میں اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما، یعنی مجھے انبیاء اور اولیاء کی صفوں میں داخل فرما. وتفقد الطیر، اور پرندوں کا جائزہ لیا. فقال، تو فرمایا ما لیا لا اری الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی حاضر نہیں. لأعذبنہ عذابا شدیدا، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا اس کے پر اکھاڑ کر. یا مراد یہ کہ میں اسے سخت عذاب دوں گا، یا تو اس کے پر اکھاڑ دوں گا، یا اس کو اس کے پیاروں سے جدا کر دوں گا، یا اس کے جو ساتھی ہیں اسے اپنے ساتھیوں پر خادم بنا دوں گا، یا غیر جانوروں کے ساتھ اسے قید کر کے عذاب دوں گا. حدود کو مصلحت کے مطابق عذاب کرنا آپ کے لیے حلال تھا. جب پرندے آپ کے لیے مسخر کیے گئے تھے تو تادیب اور سیاست مقتضائے تسخیر ہے، یعنی آپ جس طرح چاہیں ان کو سزا دے سکتے ہیں. لأعذبنہ عذابا شدیدا، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا. او لأذبحنہ، یا ذبح کر دوں گا. او لیأتینی بسلطان مبین، یا کوئی روشن سند دلیل میرے پاس لائے جس سے حدود کی معذوری ظاہر ہو. وہ کوئی ایسا عذر پیش کرے جس سے ثابت ہو کہ واقعی تاخیر کی معقول وجہ تھی. فمکث غیر بعید، تو حدود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، یعنی تھوڑی دیر گزری حدود آ گیا. فقال، اور آ کر عرض کی نہایت عز و انکساری کے ساتھ، ادب اور تواضع کے ساتھ معافی مانگ کر اس نے کہا احطت بما لم تحط به، کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. وجئتک، میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبأ، شہر سبا سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر. انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے. تملکہم، کہ ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، ملکہ ہے. وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے، جو بادشاہوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں اسے ملی ہیں. وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز ہے، چوڑائی 40 گز ہے، 30 گز وہ اونچا ہے. سونے چاندی کے جواہرات کے ساتھ مرصع ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ،
میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یسجدون للشمس من دون اللہ، کیونکہ وہ لوگ آفتاب پرست مجوسی تھے، سورج کے پجاری تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا، یعنی حق کا جو راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، اس سے شیطان نے انہیں روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پاتے، سیدھا راستہ نہیں پاتے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں۔ آسمان کی چھپی چیزوں سے بارش مراد ہے، اور زمین کی چھپی چیزوں سے نباتات مراد ہیں، یعنی اللہ تعالی زمین سے پھل، پودے، درخت، بیلیں پیدا فرماتا ہے، اس سے باغات پیدا ہوتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس میں آفتاب پرستوں، سورج کے پجاریوں، بلکہ تمام باطل پرستوں کا رد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پوجیں، ان کا رد ہے۔ مقصود یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو کائنات ارض و سماوی پر قدرت رکھتا ہو، ساری معلومات کا عالم ہو، ہر چیز کو جاننے والا ہو۔ جو ایسا نہیں وہ کسی طرح مستحق عبادت نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال، سلیمان نے فرمایا، سننظر، اب ہم دیکھیں گے، اصدقت، کہ تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، از جانب بندہ خدا سلیمان بن داود بسوئے بلقیس ملکہ شہر سبا۔ اللہ کے بندے سلیمان بن داود کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف، جو شہر سبا کی ملکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے حضور مطیع و فرمانبردار ہو کر حاضر ہو۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس پر اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا، اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ فرمان لے جا، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، پھر ان پر ڈال دے، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ مکتوب گرامی خط مبارک لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے ارد گرد اس کے وزراء اور مشیر اور اعیان کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا اور وہ اس کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس وقت ملکہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی تھی اور اس کا تخت 7 دروازوں میں بند تھا۔ چاروں طرف اس کی فوج کی کمانڈر بیٹھے تھے اور کسی اہم معاملے پر میٹنگ ہو رہی تھی۔ ہدہد روشن دان سے وہ داخل ہوتا رہا اور پھر آخر میں جہاں ملکہ بلقیس بیٹھی تھی اس کمرے کے روشن دان پر ہی چھپ کر بیٹھ گیا اور پھر بڑی آہستگی سے ملکہ بلقیس کے اوپر آ کر خط اس کی گود میں ڈال دیا۔
جب ملکہ بلقیس نے اپنی گود میں خط دیکھا، اوپر اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھی، اسے کوئی نظر نہ آیا، کیونکہ اتنی دیر میں ہدہد دوبارہ روشندان میں بیٹھ کر چھپ گیا تھا۔ تو اس طرح جب خط پہنچا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور پھر جب اس نے خط پر ایک عظیم مہر دیکھی، اور پھر اس نے جب خط کھولا تو اس میں دیکھا کہ یہ خط بہت مختصر ہے اور بڑا جامع ہے، اور پھر اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو رہی ہے۔ اس لیے ملکہ بلقیس نے یہ کہا، قالت، وہ عورت بولی، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا۔ کتاب سے مراد یہاں خط ہے، کتاب کریم، ایک عزت والا خط ڈالا گیا۔ اس نے اس خط کو عزت والا کیوں کہا؟ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی، اس سے اس نے جانا کہ خط کا بھیجنے والا جلیل المنزلت بادشاہ ہے، یا اس لیے کہ اس خط کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ خط کس کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ وہ بولی، انہ من سلیمان، بے شک وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس خط میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالی علیہ، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو، یعنی میری تعمیل ارشاد کرو، میرا حکم مانو اور تکبر نہ کرو، جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں۔ وَأْتُونِي مسلمین، اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو، یعنی میری فرما برداری کرتے ہوئے میرے حضور آ جاؤ۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا، اور یہ خط پڑھ کر اس نے اپنے وزراء کو سنایا۔ سورہ نمل کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ، سارے جنات، سارے انسان، سارے پرندے، سارے جانور، درندے، مچھلیاں، دریا کے پانی، ہوائیں آپ کے قابو میں تھیں، مگر آپ ہر وقت اللہ کی یاد کرتے، لمبے لمبے قیام کرتے۔ آج ہمارا چھوٹا سا کاروبار اور چھوٹی سی دنیا کی مصروفیتیں ہیں، مگر پھر بھی کتنی دفعہ رب کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں اپنی یاد عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔